اللہ کے لیے جو دوستی کی جاتی ہے اس کے فوائد کیا ہیں، یا ہم کسی کی مدد کرتے ہیں اپنے دوست کی، اس کے ہمیں کیا فوائد ہوتے ہیں ہماری زندگی کے اندر؟ ڈیفینیٹلی فائدے ہوتے ہیں سلمان بھائی، کیونکہ آپ کو اگر آپ کسی سے دوستی کر رہے ہو اللہ کے لیے، اینڈ یو نو کہ اگلا بندہ بھی آپ سے صرف اللہ کے لیے ہی دوستی کر رہا ہے، تو پھر اس میں سے ایک سب سے بری چیز نکل جاتی ہے جسے غرض کہتے ہیں. جیسے فہد بھائی نے شروع میں بتایا تھا کہ ہم دوستیاں کرتے ہیں غرض کے لیے، کسی یہ بندہ میرا کام نکال دے گا، یا کسی امیر باپ کا بیٹا ہے، یہ بریگیڈیئر کا بیٹا ہے، یہ فلاں ہے، یہ ویسا ہے، وہ غرض نکل جاتی ہے. جب وہ غرض نکل جاتی ہے تو اس چیز میں پیورٹی آ جاتی ہے. پھر اگر آپ کا وہ دوست اگر آپ کو کسی بری چیز سے روکتا ہے تو آپ کو پتا ہے یہ کسی اپنے فائدے کے لیے نہیں کر رہا، یا اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ مجھ سے جلتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے، یہ صرف اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو اللہ کی خوشنودی چاہیے، اور اٹ مینس کہ یہ پرابلم واقعی میرے اندر ہے. تو پھر آپ جنونلی اس چیز کو لیتے ہو، اس کو پازیٹیو لیتے ہو، آپ اس کے اوپر کام کرتے ہو. جبکہ اگر آپ اپنے دائیں بائیں اگر آپ دو لوگوں کو دیکھو جنہوں نے اس جیسے امیر لوگ امیروں میں دوستیاں کرتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ ان لوگوں کو دیکھو جو کہ دین پہ نہیں ہیں اور امیر ہیں، تو اکثر لوگ ان کے ساتھ نسبتاً طریقے سے بات کریں گے کمپیئر ٹو ایک کوئی مانگنے والا آ جائے یا کوئی غریب بندہ آ جائے. تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کے دوست موسٹلی اس کو اس کے پیسے کی وجہ سے پسند کرتے ہیں. تو اس بندے کو جب بھی کوئی مشورہ دے گا تو وہ یا کوئی بھی اس سے بات کرے گا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی چھپی ہوئی غرض ہوتی ہے 99%، اگر وہ بندے دین پہ نہیں ہیں. تو یہ ایک سب سے بڑا دنیاوی فائدہ ہے اس کا. جو آخرت کے فائدوں کے لحاظ سے ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے پہلے حدیث میں بتایا تھا کہ اس بندے کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ چیز آپ تبھی کر سکتے ہو جب آپ کی بیسک اسٹرانگ ہے، جب آپ نماز پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، یہ چیزیں کر رہے ہو، تب ہی آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یار میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ دوستی کرنی ہے، اس بندے کی ہیلپ کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے، اس بندے کے ساتھ نیکی کا کام مل کے کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے. تو اٹ مینز اس کی بیسس پراپر ہے، اور اس نے اپنی جو باقی زندگی کے معاملات ہیں ان کو بھی ایک مذہبی لحاظ سے احسان کے اندر لے آیا ہے، وہ خوبصورتی لے آیا ہے اس کے اندر. تو اس بندے کی راستہ جو ہے نا وہ جیسے سورہ فاتحہ میں نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ان دونوں میں سے نہیں ہے، یہ اس کا مطلب ٹریک ٹھیک ہے. تو اگر اس کی نیت بھی ٹھیک ہو، نیت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بظاہر ہی اس کا ٹریک اگر ٹھیک ہے تو پھر آپ کو یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ان کی کمپنی نصیب ہو سکتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ جو گہرے دوست ہوں گے قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن صاحب بتا دیے سوائے ایکسیپٹ دا رائٹیس، سوائے جو نیکوکار لوگ ہوں گے، جو سیدھے راستے پہ چلنے والے ہوں گے. تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ نیکی کے لیے اور اللہ کے لیے میرے ساتھ دوستی کر رہا ہے، میرے ساتھ مل کے نیکی کر رہا ہے، اور میں اللہ کے لیے اس کے ساتھ دوستی کر رہا ہوں اور ہم دونوں ایک نیک کام کریں، تو اس کا انجام بہت اچھا ہوگا. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بیچ میں مسئلہ ہے اس لحاظ سے، تو پھر انجام بھی اچھا نہیں ہوگا، چاہے وہ دنیا کی بات ہو چاہے آخرت کی بات ہو.